اسلام آباد کی صورتحال واقعی کافی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ انہیں بار بار تنگ کیے جاتے ہیں تو پھر وہ پوری قوت سے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ریٹیلیشن کی قوت نہیں ہے تو پھر وہ اور زیادہ قوت سے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے، نہ اپنے لوگوں کو نہ اپنے آپ کو۔ وہ شکست تسلیم کرنے کے اصول کے ہی خلاف ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بار بار ان دنوں ٹی وی چینلز پر آ کر یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ تحریک انصاف میں اس وقت ہیں، یہ تحریک انصاف کے ہی نہیں ہیں، اور یہ پیرا شوٹرز ہیں، اور ان کا جو سیاست کا ٹوٹل تجربہ ہے وہ چند مہینے کا ہے، چند دنوں کا ہے، چند ہفتوں کا ہے، چند سالوں کا ہے۔ لہٰذا یہ اتنی بڑی لیگیسی کو، اتنی بڑی جماعت کو، اتنی بڑی پارٹی کو، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کنٹرول کرنے اور چلانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس اعتراض کو کیٹر کرنے کے لیے شاید عمران خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے، کیونکہ پچھلے کئی احتجاج کیے ہیں تحریک انصاف نے، اور وہ ان احتجاجوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، کوئی اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لہٰذا اب جو محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس اور ان لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، وہ بھی یہی سوچ ہے۔ یعنی دو طرف سے عمران خان اس وقت اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ایک طرف سہیل آفریدی اور دوسری طرف محمود اچکزئی۔ ایک طرف پاکستان کی سیاست کا نوجوان ترین عہدیدار اور دوسری طرف پاکستان کی سیاست کا بزرگ ترین کھلاڑی۔ محمود اچکزئی کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے والد عبدالصمد اچکزئی کو بھٹو دور میں قتل کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں محمود اچکزئی سیاست میں آئے، ورنہ عبدالصمد اچکزئی صاحب سیاست کیا کرتے تھے، اور محمود اچکزئی صاحب ان دنوں غالباً کو پڑھ رہے ہوں گے، نوجوان تھے۔ لیکن جب ان کے والد کو قتل کر دیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح بے نظیر بھٹو کے والد کو قتل کر دیا گیا، تو وہ مجبوراً سیاست میں آئیں۔ بین ہی جب عبدالصمد اچکزئی صاحب کو گولی مار دی گئی تو وہ محمود اچکزئی صاحب مجبوراً سیاست میں آئے۔ اب یہ ایک الگ تلخ حقیقت ہے پاکستان کی سیاست کی کہ بہت سی انگلیاں ذوالفقار علی بھٹو کی طرف اٹھتی ہیں، کیونکہ عبدالصمد اچکزئی صاحب اسمبلی میں بہت ٹف ٹائم دیا کرتے تھے میں ذوالفقار علی بھٹو کو، اور وہ شدید قسم کے ناقد تھے بھٹو صاحب کے، ان کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، اور جتنے بھی لوگ اپوزیشن میں تھے، چاہے وہ عبدالصمد اچکزئی تھے، چاہے وہ احمد رضا قصوری تھے، اور نہ جانے کون کون، وہ اپنے جماعت اسلامی کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، غالباً ڈاکٹر نذیر ان کا نام تھا، ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے تھے، اسی طرح اور بہت سے لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ناقد تھے، جو اپوزیشن میں تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کوئی کوئٹہ میں، تو کوئی لاہور میں، تو کوئی حیدرآباد میں، تو کوئی کراچی میں، تو کوئی ڈیرہ غازی خان میں قتل ہوتا رہا تھا، اور سب کے الزامات بھٹو صاحب کی جو فورس تھی اپنے مسعود محمود والی، اس کی طرف اٹھا کرتی تھی کہ یہ سارے کے سارے لوگ بھٹو صاحب کے کہنے پر وہ محمود صاحب والی، وہ جو مسعود محمود والی جو فورس انہوں نے بنائی تھی اپنی پرسنل پروٹیکشن کے لیے، یہ وہ فورس قتل کرواتی تھی۔ بہرحال یہ تو اللہ جانے اور ذوالفقار علی بھٹو جانے، کیونکہ پاکستان میں تو کبھی کسی قتل کی آزادانہ تحقیقات ہوئی ہی نہیں، لیاقت علی خان سے لے کے آج تک، لہٰذا یہ تو تاریخ ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ کس نے کس کو مروایا۔ لیکن محمود اچکزئی صاحب سیاست کا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نسل در نسل تجربہ رکھتے ہیں۔ جو اصل بات ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب نے ان دنوں وہ گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے بتایا ہے کہ وہ ایم آر ڈی کی تحریک پر گولیاں چلا کرتی تھیں اور یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، چنانچہ وہ بڑے بڑے آمروں کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، چاہے ان کی جماعت چھوٹی ہے، چاہے وہ ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ انہی اقتدار کی راہداریوں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ عمران خان سے زیادہ لمبی اننگز، بلکہ بہت لمبی اننگز انہوں نے سیاست میں کھیلی ہے، اور وہ بہت اچھی طرح سے سیاست کے نشیب و فراز کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف سہیل آفریدی ہے، جو کہ نوجوان ہے، جو کہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، جو کہ جوشیلا ہے، اور جس کے پاس ایک بہت بڑا اور بہت طاقتور عہدہ بھی ہے۔ لہٰذا گرم اور سرد دونوں کا ملاپ بہترین قسم کا عمران خان نے کر لیا ہے، اور یہ گرم اور سرد کا ملاپ ہو کر اگر اب کی بار اسلام آباد کی طرف آیا تو شاید، کل کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو اب تک دو کوششیں تحریک انصاف نے کی ہیں، ایک بشرا بی بی کے ساتھ اور ایک بشرا بی بی کے بغیر اسلام آباد آنے کی، اور جو دونوں ناکام رہی ہیں، ان کی نسبت شاید زیادہ ٹف ٹائم یہ والا احتجاج دے گا حکومت کو۔ اور اس صورتحال میں جب حکومت نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ شہریوں کا استقبال گولیوں سے ہی کرنا ہے، تو شاید پھر زیادہ لوگ مارے جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو،
لہٰذا عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ بقول فواد چودھری صاحب کے ایک قدم حکومت بھی پیچھے ہٹ جائے، لیکن چونکہ حکومت کے پاس طاقت ہے تو پہلے ایک قدم اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹ جائے اور پھر حکومت ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو یہ مشکل ہے، پی ٹی آئی اور کہاں جائے؟ دیوار کے ساتھ تو آپ نے اسے لگایا ہوا ہے، وہ دیوار میں چنی جائے۔ اب جب اسے نظر آ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آج کل میں آئی کی آئی، یعنی اس کا جو پہلے سے ہی اس کا گھیرا تنگ ہے، اب مزید کا بھی گھیرا تنگ ہوگا، اور جو اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی، اسے نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی اس کے بعد آئے گی، اور 27ویں آئینی ترمیم میں ایک پیش بندی کی جائے گی، فوج کے اختیارات کو بڑھایا جائے گا، اور پھر فیلڈ مارشل کے اختیارات کو بڑھایا جائے گا، اور جب قوم اس کو ایکسیپٹ کر لے گی سال ڈیڑھ سال بعد، اسی طرح جیسے 26ویں آئینی ترمیم کو اب گزر گیا سال ڈیڑھ سال، تو ایسے ہی جب سال ڈیڑھ سال اس کو گزر جائے گا تو پھر مزید حلمن مزید کے اصول پر عمل کرتے 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی، اور زرداری صاحب کی صدارت کا ٹینیور پورا ہونے تک آگے تو آپ سب سمجھ ہی گئے ہیں نا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جب پاور گریبنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، تو پھر تحریک انصاف کے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ آپشن نہیں ہے، اور سرکار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے اس کے پاس 10 آپشن بھی ہوں، اس نے آپشن صرف گولی کا ہی استعمال کرنا ہے۔ عام لوگوں کی زندگیاں جائیں گی۔ درخواست ہے تمام طاقتوروں سے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے اسلام آباد میں، چاہے راولپنڈی میں، ڈائیلاگ 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 کا راستہ اپنائیں، بات چیت کا راستہ اپنائیں، گولیوں کا، تشدد کا، مار دھاڑ کا راستہ نہ اپنائیں۔ بالکل اس بات کا ہم اعتراف کر رہے ہیں، بالکل یہ بات درست ہے کہ گولیاں چلانے کا وتیرہ صرف اور صرف محسن نقوی سرکار کا ہے، دوسری طرف سے ظاہر ہے گولیاں نہیں چلتی، اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے کبھی بھی کسی دوسری جانب سے تو وہ ری ایکشن میں ہوتا ہے۔ بالکل ہر معاملے میں محسن نقوی سرکار ہی وحشت کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اب عام آدمیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کسی کو تو عقل کا مظاہرہ کرنا ہے نا، یا سب نے اس اندھے کنویں میں اتر کر غریب کو چارہ ہی بنانا ہے؟